الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرہ آیت نمبر 102. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، موجودہ حالات میں جادو، ٹونا، ٹوٹکا اور طرح طرح کے خرافات، خزعبلات ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، خواتین و حضرات کو جاننا چاہیے کہ جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، جادو منکر عظیم ہے اور ہلاکت کا، تباہی کا اور بربادی کا باعث ہے، بلکہ دین اسلام سے خارج کرنے کا ایک سبب ہے. اگر شیاطین کی مدد سے کوئی جادو سیکھتا ہے یا جادو سیکھتی ہے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ جو سیکھتا ہے یا جو سیکھتی ہے. شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکبر الکبائر الاشراک باللہ. کائنات کا سب سے بڑا شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا ہے. والسحر، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو. جادو ہمارے سماج میں آج بالکل عام ہے. گویا شیاطین کی چالیں بالکل جاری اور ساری ہیں، لیکن لوگ اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر کو اپنے دل سے نکال چکے ہیں، ورنہ کیسے شیطانی عمل کو کوئی انجام دے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے، اس لیے اس دشمن کے چال سے اور اس کے طور طریقے سے بچنا چاہیے. خاص طور سے ہماری خواتین میں یہ بیماری سرایت کر گئی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو مضرت پہنچانے کے لیے اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے کسی سے جادو کرواتی ہے، ٹونا اور ٹوٹکا کرواتی ہے اور پھر اس کے گھر کے سکون کو برباد کرتی ہے. میرے بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو. یہ جادو حرام ہے، شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، ہلاکت خیزی کا سبب ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بیان کیا: السحر نوعان. جادو کی دو قسمیں ہیں، نوع کفر و نوع عدوان و ظلم. ایک تو کفریہ جادو ہے اور ایک ظلم ہے، زیادتی ہے اور عدوان کا سبب ہے. کفر وہ جادو ہے الذی یکون متلقا من الشیاطین. شیاطین کے ذریعے سے جو چلے کاٹ کاٹ کر لوگ جادو حاصل کرتے ہیں، اس کے کفر ہونے میں، شرک کے قرین ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. فالذی یتلقى من الشیاطین ھذا کفر مخرج عن الملہ. ابن عثیمین فرماتے ہیں شیاطین کے ذریعے سے جو جادو حاصل کیا جاتا ہے، جو جادو سیکھا جاتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا جادو ہے. یقتل متعاطیہ، اسے قتل کر دیا جائے گا جو شیطان سے جادو سیکھتا ہے. اور دوسری قسم وہ ہے سحر لا یکون بامر الشیاطین لکنہ بادویۃ وعقاقیر واشیاء حسیہ. بعض لوگ بہت سی ایسی دوائیں اور ایسے شعبی ادویات لوگوں کو دیتے ہیں جن سے جادو کا اثر ہوتا ہے. فہذا النوع لا یکفر ولكن يجب ان يقتل فاعله درءا لفساده وافساده. یہ بھی فساد کا سبب ہے
بربادی کا سبب ہے، اس لیے ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا جو اپنے کرتب کے ذریعے سے جادو کرتا ہے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتا ہے، گھر کے سکون کو برباد کرتا ہے، بچے کی طبیعت کے خراب ہونے میں، بچے کو تکلیف پہنچانے میں، بچے کو رلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے سزائے قتل متعین کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیو، جادو کے تمام تر قسموں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جن و شیاطین کے کام ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کفر عام ہو، شرک عام ہو، لوگ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے بجائے شیاطین سے مدد مانگیں، اور لوگ آپس میں لڑیں بھیڑیں، آپس میں عداوت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، اور لوگوں کا سکون برباد ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں۔ آج شام کو دیکھ لیجئے تو میاں بیوی میں جھگڑے، صبح کو دیکھ لیجئے تو میاں بیوی میں جھگڑے۔ سبب کیا ہے؟ کسی نے یہ کھلا دیا تو کسی نے وہ کھلا دیا، کسی نے تکیے کے نیچے کچھ رکھ دیا۔ یہ سب شیاطین کے کام ہیں۔ شیاطین یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے بن جائیں کہ دین اسلام پر قائم نہ رہیں، لوگ سکون اور آرام کی نیند نہ سو سکیں، بلکہ لوگ رات دن جھگڑا، فساد اور ایک دوسرے کو ستانے میں لگے رہیں، تاکہ ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، خواتین و حضرات، اگر شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تو جادو اور جادو سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ کرو اور اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرو۔ اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اور سورۃ البقرہ کی خاص طور سے آخری 2 آیتیں پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے گھر میں سکون عطا فرمائے گا، تمہارے گھر سے ٹینشن کو ختم کر دے گا، تمہارے گھروں سے بے برکتی کو ختم کر دے گا، اور اللہ رب العالمین سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ تمہارا تعلق رب کائنات سے ہوگا، اور جس کا تعلق رب کائنات سے ہو جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہمارے گھروں کو شیاطین کے اعمال سے پاک کر دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔